الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات بخوبی موجود ہے کہ اس دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جس کا نام حق خطیب سرکار صاحب ہے، تو ان کو بے نقاب کرنے کے لیے جو میدان میں اترے، اس سید زادے کو ہم لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر اتنے بڑے فتنے کا سر کچلا۔ تو الغرض وہ خود کو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے متعلق علماء اہل سنت نے، محدثین نے، اسلاف نے، بزرگان دین نے کیا شرائط بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ویڈیو کے آخر میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری حافظہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ریفرنس کے حوالے سے بھی آپ کا کلپ چلایا جائے گا، آپ اس کو بھی سماعت فرما لینا۔ آپ نے جو ان شعبہ بازوں کے لیے جو اپنا موقف پیش کیا ہے، بہار شریعت کے اندر صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بہار شریف کے باب الولایت کے باب کے اندر آخری صفحے پر ارشاد فرمایا کہ پیر کے لیے 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جو پیر ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لیے، انبیاء اکرام کے لیے، ملائکہ کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے، صحابہ اکرام، تابعین اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرکین اور صالحین بندوں کے لیے اس کا عقیدہ درست ہو۔ الغرض دوسری بات آپ نے جو بہار شریف کے اندر ارشاد فرمائی، آپ نے یہ فرمایا کہ اس پیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ کتب میں سے دین کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں ان کو نکال سکے جب کوئی مسئلہ پیش آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیروں کے ماننے والے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیروں کی اتباع کرتے ہیں، اپنے پیروں کی باتیں مانتے ہیں، تو پھر اس پیر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دین کے مسائل کو ضروری سیکھے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ فاسق مولن نہ ہو۔ الغرض فاسق مولن کی جو توہین ہے وہ واجب ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، کیونکہ پیر کی تو عزت کی جاتی ہے، توقیر کی جاتی ہے۔ اگر وہ فاسق مولن ہوگا تو اس کی توہین تو واجب ہوگی۔ تو یہ حق خطیب سرکار ہے، آپ یہ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، بخوبی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت صاحب کا چہرہ مبارک جو ہے کیا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ہے، کیا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق اس نے اپنی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، کیا حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے متعلق جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام کی زلفیں کانوں تک ہوتی تھی، کبھی کانوں سے تھوڑا سا نیچے، اور آخری جو حد بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی جو زلفیں مبارک ہیں وہ کندھوں تک ہوتی تھی، کندھوں سے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ اس کا احساس لگا سکتے ہیں، آپ غور سے اس کی طرف توجہ کریں، اگر یہ کسی اور طرف چہرہ کرے کھڑا ہو، اگر آپ پیچھے سے دیکھیں گے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مرد کھڑا ہے یا عورت کھڑی ہے۔
کیونکہ اتنے بڑے لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے ہیں جو کہ مرد کے لیے اتنے لمبے بال رکھنا حرام ہے۔ الغرض چوتھی بات جو صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی، وہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا سلسلہ ولایت، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا سلسلہ ولایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تاکہ اوپر سے جو فیض ہے وہ آتا رہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فیض بھی پہنچتا رہے۔ تو اب ہم آپ کو سناتے ہیں مفتی دعوت اسلامی کا جو کلپ ہے، جو آپ نے جو ارشاد فرمایا ان شعبہ بازوں کے حوالے سے اور 2 نمبر پیروں کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ مفتی دعوت اسلامی کا بھی کلپ سماعت فرما لیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عملیات کو علاج نہیں سمجھا جاتا، اسے ایک روحانیت اور ایک صوفیت اور ایک ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ جب یوں جوڑا جاتا ہے، اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اصلی جعلی کا فرق اب آ جائے گا۔ صحیح۔ اب اگر یہ والا معنی لیں، اور چونکہ لوگ اسی مفہوم میں لیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کلام بھی اسی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے، ورنہ اصل تو عامل معالج ہے۔ اصلی جعلی کا مطلب آتا ہے تو اصلی ہے، علاج نہیں آتا تو جعلی ہے، تو اصل ڈیفینیشن وہ ہے۔ اچھا، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہندو بھی یہ دم تعویذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں، تو ہندو عیسائی بھی دم کرتے، تو اب کیا مطلب کہ ان کے علاج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے، تو علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ اصلی ہے۔ علاج کی ڈیفینیشن کے ہندو ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، تو ہوگا تو اصلی ڈاکٹر نا، اس کو جعلی ڈاکٹر تو نہیں کہہ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کو علاج سمجھیں گے تو پھر تو یوں فرق ہوگا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عملیات کرنے والا کوئی روحانی شخص ہوتا ہے اور وہ کوئی صوفی ہوتا ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ولایت ہوتی ہے اور اس کو کوئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کس کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ جو با عمل ہے، جو متبع شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے اور حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، پردے بے پردگی کا فرق کرتا ہے اور اس کے اعتبار سے جو شریعت کے احکام ہے اس پہ چلتا ہے، پھر اس کے پاس جانا چاہیے۔ جو بے شرع ہے، بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، نماز روزے کا حال کوئی نہیں، پردے کی اس کو تمیز کوئی نہیں، تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے یہ جعلی ہے، پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا اصلی ہے، یہ والا جعلی ہے، تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے اس ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ عملیات کا تعلق علاج کے ساتھ ہے، یہ روحانیت کے ساتھ نہیں۔ روحانیت والے کا دم اثر کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دم والا روحانی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ دم کا تعلق کچھ مشقوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چلوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ وظیفوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ مخصوص اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ایون کے دہریے تک وہ بھی سارے کے سارے یہ دم تعویذ اور یہ کرتے، اسی لیے جو ہے وہ صحیح عقیدہ بد عقیدہ سب کا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس کا تعلق ولایت سے ہوتا تو سوائے صحیح العقیدہ اور بعمل متبع شریعت کے کسی اور کا دم اثر نہ کرتا، لیکن کرتا بقیہ کا۔ تو وجہ فرق یہ ہے کہ یہ علاج ہے تو علاج کی پھر مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔